نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز اور پیارے بچوں، گزشتہ جمعہ رب کی معرفت سے متعلق چند چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ ہم اللہ جل وعلا کو یا اس کے صفات کو اس کے ناموں کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ دو نام میں نے گزشتہ جمعہ ذکر کیا، ایک اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں پیدا کرتا ہے رزق کے بغیر اس کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو اس کا طریقہ بہت ہی نرالا ہوتا ہے، انوکھا ہوتا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت و تبلیغ کی خاطر اپنے گاؤں بھیجا، باہل وہاں پر بھیجا۔ میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر وہاں پر پہنچا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، میں اسی گاؤں کا تھا اور وہاں کے خیار میں سے میرا شمار ہوتا تھا، اخیار میں سے میرا شمار ہوتا تھا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے۔ جب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سن کر میرے گاؤں والوں نے مجھے گاؤں سے نکال دیا، دھتکار دیا، کھانے کا بھی مطالبہ نہیں کیا، اور بھوک سے میرا حال بہت ہی نڈال تھا۔ جب گاؤں سے باہر میں نکلا، ایک درخت کے ساتھ سائے میں سو گیا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں سو گیا تو خواب میں ایک فرشتہ یا ایک آدمی میرے پاس کھانا لاتا ہے اور مجھے سیراب کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ گاؤں والوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا،
ہمارے جو اشراف لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، ان میں سے ایک کو ہم نے اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ گاؤں کے کچھ لوگ کھانا پینا لے کر ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اطعمنی ربی وسقانی، کہ مجھے میرے رب نے کھلا لیا اور پلا دیا، یعنی وہ سیراب ہو چکے ہیں۔ جب گاؤں والوں نے ابو امامہ باہلی کو دیکھا کہ وہ کھا پی کر ایک دم مست ہو چکے ہیں، صحت مند ہو چکے ہیں، صرف اسی چیز کو دیکھ کر سارے گاؤں والوں نے ایمان لے آیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کسی کو رزق دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا نام میں نے جو ذکر کیا تھا الوہاب، بے پناہ دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ الوہاب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب بندہ پوچھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مال و دولت مانگے، حکومت مانگے یا اولاد مانگے، جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ یہ دو نام جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام السمیع، سننے والا، البصیر دیکھنے والا، العلیم جاننے والا۔ یہ تین نام ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں تو یقین مانیے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان کوئی غلطی کرنے سے پہلے جب ان تین ناموں کو یاد کرے گا تو وہ غلطی نہیں کرے گا، گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ پہلا نام ہے السمیع، دوسرا البصیر اور تیسرا العلیم۔ اگر ہم اپنے آپ کا مراقبہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو سنتا ہے، اس کو سننے والا ہے، تو بہت سے ایسے کلمات ادا کرنے سے انسان بچتا ہے جس کے ادا کرنے سے انسان جہنم تک جا سکتا ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، ان ساری چیزوں سے بچتا ہے۔ اگر جھوٹ بولے گا تو اس کا جھوٹ اللہ تعالیٰ سنے گا، اگر چغلخوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی چغلخوری سنے گا، جھوٹی گواہی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جھوٹی گواہی کو سنے گا۔ یہ انسان کے اگر دل میں ہو تو انسان جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلخوری کرنے سے یا جھوٹی گواہی دینے سے یا ایسے کلمات ادا کرنے سے جن کلمات کے ادا کرنے سے انسان جہنم تک پہنچتا ہے، ان سارے کلمات سے بچ جائے گا۔ اگر انسان کے دل میں ہو کہ اللہ رب العالمین میری ہر چیز سنتا ہے، اور اسی طریقے سے البصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے جو انسان کرتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر نظر بنائے ہوئے، تو بہت سے برے کام کرنے سے انسان بچ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے العلیم، اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ تو انسان کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے۔ اگر انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کا علم ہے کہ میرے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، تو ان خیالات سے بھی انسان بچ جائے گا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین۔ اگر انسان اپنی آنکھوں سے کچھ خیانت کرتا ہے، آنکھوں کے اشارے سے کچھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہوتا ہے۔
تو ان 3 ناموں کو جاننے کے لیے اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اس طرح کوئی نہیں سن سکتا ہے، یہ خیال اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اپنی زبان سے جو ادا کرتا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ میری پکار کو، میری دعا کو سننے والا ہے۔ صرف سننا کمال نہیں ہے بلکہ سن کر اس کا جواب دینا کمال ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر، اے اللہ تو میری پکار کو سننے والا ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، پکار کو سن کر تو عطا کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کر دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، وہاں سے ونادا فی الظلمات، تاریکیوں سے انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مچھلی کے پیٹ میں، تاریکیوں میں، کئی تاریکیاں ہیں، ایک رات کی تاریکی، دوسری بادل کی تاریکی، تیسری سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، کئی تاریکیاں یہاں پر جمع ہیں۔ ان تاریکیوں سے جب یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی پکار کو سنا اور اس کا جواب دیا، ان کی مدد کی۔ اگر انسان کے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جائے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے بالکل قریب ہوں، اور جب وہ پکاریں گے تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ رب کی فضیلت ہے، رب کی پہچان ہے۔ تو لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جیسے انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے انہوں نے جو مانگا تھا وہ چیزیں عطا کی۔ کیا ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ لیکن افسوس کی بات ہے اکثر مسلمان رب کے اس نام سے ناواقف ہوں، السمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اگر واقف ہوتے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی پیر یا مرشد کو پکارتے ہیں، اولیاء کو پکارتے ہیں، رسولوں کو پکارتے ہیں، نبیوں کو پکارتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں؟ گویا ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آواز، ساری دنیا کی مخلوقات اگر جمع ہو کر اللہ کو پکارے تو اللہ رب العالمین ہر ایک کی آواز سنے گا، ہر ایک کی آواز اللہ تعالیٰ سنے گا، انسان کے برخلاف۔
اگر انسان کے سامنے کوئی دو آدمی ایک ہی کلمہ کچھ بات کریں تو انسان سن نہیں پاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوقات اگر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گی تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کی الگ الگ آواز سنے گا اور ہر ایک کو جواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ بہت سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، تو گویا ہم اس اللہ تعالیٰ کی صفت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہماری پکار کو سنتا ہے اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنیں، یہ اگر ہمارا عقیدہ ہو تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ کھلا شرک۔ اور بصیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہر چیز پر نظر بنائے ہوئے، معروف ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ایک کالے پہاڑ پر کالی چونٹی بھی اگر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آہٹ کو سنتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ہم جان لیں گے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ جب ہم نماز میں یہاں آتے ہیں، مسجد آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جو کچھ کلمات ہم ادا کرتے ہیں ہماری ساری کلمات کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایمان کا سب سے بڑا درجہ کون سا ہے؟ احسان۔ جبریل علیہ السلام نے احسان سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے۔ اگر اتنا ایمان نہیں ہے تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا، ہم نماز میں کیسے پڑھیں جب ہم امام کے پیچھے ہیں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اپنے دل میں پڑھو، اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے حمدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجدنی ربی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، یعنی سرگوشی کر رہا ہے۔ ایک بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، اس کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی میں تعریف بیان کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری تعریف کے جواب میں میرا رد کر رہا ہے، میرا جواب دے رہا ہے۔ یہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو چاہتا ہے میں اس کو عطا کروں گا،
پھر آخر تک سورہ فاتحہ کے آخر تک تلاوت کر کے کہا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، میرا بندہ جو پوچھتا ہے میں اس کو دوں گا۔ یہ سرگوشی کر رہا ہے، یہ ہم کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر انسان کے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا ہے، تبھی چل کر انسان صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، صحیح طریقے سے عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ البصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور اسی طرح العلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے خیالات انسان کے دل میں جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان خیالات کو نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے، لیکن ہمارے علم کی کمی کی خاطر ہماری نمازی بھی جو ہے برباد ہو رہی ہے۔ ہم نماز میں آتے ہیں تو ہمارے خیالات جو ہے بھٹک رہے ہیں، خیالات وسوسے پیدا ہوتے ہیں انسان کے دل میں۔ لیکن انسان جب یہ خیال کرے، یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، میرے دل میں جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں ان وسوسوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو ان ساری مشکلات سے انسان بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی کما حقہ عبادت کرے گا۔ اور بہت سے لوگ العلیم، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ علم یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، چاہے کسی بھی طرح کا کوئی علم کیوں نہ، عام علم ہو یا علم غیب ہو۔ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، یہ غیب جانتے تھے۔ اس طرح کا جو اعتقاد آج ہم مسلمان رکھتے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے العلیم، اس کو ہم نے جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے علم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا انبیاء غیب جانتے تھے؟ کیا انبیاء کے پاس غیب کا علم تھا؟ نہیں تھا انبیاء کے پاس۔ ہم سوچیں، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کیا انبیاء غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ کئی واقعات ہیں، غور کریں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، بارش کا علم ہے، انسان کیا کمائے گا اس کا علم ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم ہے، انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا اس کا علم ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ وعنده علم الساعة ومفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم، سمندروں میں، زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کا علم ہے۔ انسان جو کیا ہے اور جو کر رہا ہے اور جو کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے۔ ایک ایک ذرہ دنیا میں، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں ہواؤں میں، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کو ہم نے پہچانا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی حکومت کو انہیں عطا کیا تھا،
انہوں نے دیکھا ایک مرتبہ ایک پرندہ غائب ہے. کہا ہد ہد کہاں چلا گیا؟ اگر وہ آئے گا اور کوئی معقول عذر پیش کرے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر معقول عذر پیش نہیں کرے گا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو پرندہ آتا ہے، انی احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہد ہد ایک چھوٹا سا پرندہ سلیمان علیہ السلام سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جس کو آپ نہیں جانتے. اگر انبیاء کو غیب کا علم ہوتا تو سلیمان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ حدود کے پاس کون سا علم ہے اور وہ کہاں گیا تھا، کس غرض سے گیا تھا. ایک پرندہ جانتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہے انی احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا. پھر اس کے بعد انہوں نے حدود نے ایک واقعہ پیش کیا ایک عورت کا. تو دیکھیے سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، بادشاہ ہیں، چرندوں پرندوں کی جو آواز سنتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں، اس کے باوجود غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس پہنچتے ہیں، پہچان نہیں پاتے یہ کون لوگ ہیں. گوشت پیش کرتے ہیں تو گوشت کھانے سے جو اعراض کر دیتے ہیں، اپنا ہاتھ فرشتے روک لیتے ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہوتا تو کیا معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں؟ علم نہیں تھا. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الغیب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے اگر غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم پڑھیں گے بہت سے واقعات ہیں جو واقعات بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. ایک وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چند لوگوں کو بھیجیے تاکہ ہم ان سے دین سیکھ سکیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو مقرر کیا اور ان کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا. کیا نتیجہ نکلا؟ راستے میں ان لوگوں نے ان صحابہ کو دھوکہ دیا اور قتل کر دیا. کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجتے؟ کبھی نہیں. ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں پر کبھی غور و فکر نہیں کیا. لہذا علم یا غیب کا علم کسی بھی طرح کا کوئی علم کیوں نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں. ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بہت سی برائیوں سے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو کما حق ہو اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا حق ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق، الباری، المصور.
3 نام. الخالق ایک نئی چیز پیدا کرنے، ایک چیز جو وجود میں نہیں ہے اس کو وجود میں لانا. جیسے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے انسان کا وجود اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود میں لایا. اس کو الخالق، الباری. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے تو وہ چیز نئی ہوتی ہے، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں الباری. المصور، اللہ تعالیٰ تصویر بناتا ہے، شکل دیتا ہے کسی کو، ایک ایسی شکل دیتا ہے کہ اس کی شکل کسی اور کی طرح نہیں ہوتی. یہ تینوں چیزیں اللہ رب العالمین کی خاصیت ہیں. واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. تو اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا، کسی ایک انسان کی شکل کسی دوسرے انسان سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کسی ایک انسان کی آنکھیں دوسرے انسان کی آنکھوں سے نہیں ملتی. فنگر پرنٹ، انسان کی جو انگلیوں میں فنگرز ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مختلف بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم یہ سب نام جانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے ناموں کے ذریعے پہچانیں. اس کے ایک ایک نام، اس کے ایک ایک نام میں ایک ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کام بھی اللہ رب العالمین کے نام سے معلوم ہوتے ہیں. اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے کیا کام ہے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانیں. رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، دولت عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اولاد عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کو جانیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانیں، اور اللہ تعالیٰ کی ویسی عبادت کریں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی یا اللہ تعالیٰ کی قدر کی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور.